السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کی تاریخ میں لے جا رہے ہیں جس کی روایات، ثقافت اور شاندار ماضی نے برصغیر کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ یہ مسلح قوم جو کہ بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی۔ یہ قوم اپنے جرأت مندانہ طرز زندگی، منفرد رسم و رواج اور قدیم تہذیبی ورثے کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسلح قوم کی تاریخ اور ان کی جدوجہد اور ان کی منفرد طرز زندگی پر روشنی ڈال کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مسلح قوم کا آغاز کیسے ہوا اور یہ قوم کیسے آج تک اپنی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، مسلح قوم جسے پاکستان اور بھارت میں مختلف مقامات پر مسلم شیخ یا میاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کا ایک طویل اور دلچسپ تاریخی پس منظر ہے۔ ان کے تاریخ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخی، سماجی اور مذہبی حوالے سے ان کے سفر کا جائزہ لینا ہوگا۔ مسلح قوم کے اصل تاریخی جڑیں جنوبی ایشیا کے قدیم معاشرت میں پوست ہے۔ یہ قوم زیادہ تر پنجاب، سندھ اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ پاکستان میں یہ قوم ہر قصبہ، ہر گاؤں اور ہر شہر میں موجود ہے اور اس خطے کی قدیم ترین قوم ہے۔ خصوصاً پنجاب میں یہ واحد قوم ہے جو قدیم دراوڑ قوم کی بقیات کا عمدہ نمونہ ہے، اور عموماً یہ ہر جگہ عام طور پر کثیر تعداد میں آپ کو نظر آئے گی۔ گویا اس خطے اور سرزمین کے اصل مالک یہی قوم ہے اور اس قوم کی تاریخ اس خطے کی تاریخ کا ایک درشندہ باب ہے۔ صدیوں سال پہلے اسی قوم نے اس سرزمین پر زندگی کی بنیادیں استوار کی تھی۔ زمانہ قدیم میں اس خطے کو اگر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تو یہ اسی قوم کا کمال تھا، جس نے یہاں کی بنجر بیابان آبادی اور جنگلات کو کاٹ کر قابل کاشت بنایا تھا، اور اس قوم کی شبانہ روز کی کاوشوں نے اس سرزمین کو گویا سونا اگلنے والی سرزمین بنا دیا۔ اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج بھی چودھری، ذمہ دار یا وڈیرے اپنی زمینوں کی کاشتکاری کے لیے انہی لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مسلح قوم کا تعلق تاریخی طور پر ان نچلی ذاتوں سے رہا ہے جو ذات پات کے نظام میں دبی ہوئی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں نئی شناخت ملی جس سے انہیں مسلم شیخ کہا جانے لگا۔ مسلح یعنی مسلم شیخ ایک محنتی، جفاکش اور بہادر قوم ہے، اور کاشتکاری ان کا بڑا پیشہ ہے۔ دھاتوں میں ذمہ دار عموماً انہی لوگوں سے زمینوں کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کاشت کا کام لیتے ہیں، اور یہ اس قوم کا صدیوں پرانا پیشہ رہا ہے۔ مسلح قوم بلا کی بہادر ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر وڈیرے، چودھری، ملک اور قوانین وغیرہ اپنی ذاتی حفاظت یا گھر کی چوکیداری کے لیے عموماً پہلا انتخاب مسلحوں کا ہی کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ قوم گزشتہ کئی سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کرتی آ رہی ہے، لیکن بہادری اور شجاعت کا عنصر اب بھی ان لوگوں میں بے حد درجہ موجود ہے۔ ڈر اور خوف تو مسلحوں کو گویا چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ حد بے باک اور نڈر لوگ ہیں۔ مسلح یعنی مسلم شیخ قوم کے بارے میں پنجابی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ مسلح دا کتا بھی شیر ہوندا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلح قوم کے افراد جرأت مند اور بہادر ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنی زندگی میں محنت اور جرأت سے کام لیتے ہیں، اسی طرح ان کا ہر فرد یا ان سے وابستہ چیز بھی مضبوط اور بے خوف ہوتی ہے۔ مسلح قوم کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر کے اپنی اجتماعی حیثیت کو بہتر بنایا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ذات پات کے امتیاز کو ختم کر دیا گیا اور ان کو مسلمانوں کی برادری میں شامل کیا گیا۔ اس تبدیلی نے ان کی معاشرتی حالت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے تمام مسلح اگرچہ مسلمان ہیں اور شاید ہی ان میں کوئی غیر مسلم ہو، تاہم یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، زیادہ تر اسلامی تعلیمات سے بہرہ نابلد ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں کے مسلمانوں کا اس قوم کے ساتھ ذاتی تعصب ہے، جو انہیں کبھی اپنی برادری کا حصہ تسلیم نہیں کرتے، وگرنہ اسلام کی تعلیمات اس ضمن میں بالکل واضح ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ برطانوی دور میں مسلح قوم کے افراد نے زیادہ تر نچلے طبقے کے کام کیے، جیسا کہ زراعت اور مزدوری۔ انگریز حکومت نے ذات پات کے نظام کو مضبوط کیا، جس کی وجہ سے مسلح قوم کے افراد کو مشکلات کا سامنا رہا۔ تاہم اس دوران بعض لوگوں نے فوج اور پولیس میں ملازمت حاصل کر کے اپنی حالت کو بہتر بنایا۔ سن 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد مسلح قوم نے بھی دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، تاہم ان کی سماجی حیثیت میں فوری تبدیلی نہ آ سکی۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرتی شعور میں اضافہ ہوا اور مختلف اصلاحات کے
ذریعے مسلح قوم کی حالت میں بہتری آئی۔ آج کے موجودہ دور میں مسلح قوم پاکستان کے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ تعلیم، سیاست اور مختلف کاروباری شعبوں میں ان کے افراد نے ترقی کی ہے، تاہم اب بھی بعض علاقوں میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جسے مزید اصلاحات اور معاشرتی شعور سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ مسلح قوم کی تحریک ایک جدوجہد کی داستان ہے جو معاشرتی ناانصافی سے شروع ہو کر مذہبی انقلاب اور معاشرتی ترقی تک پہنچتی ہے۔ یہ قوم اپنے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہے اور آج معاشرتی اور معاشی میدانوں میں اپنا مقام حاصل کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو مسلح قوم کی تحریک اور ثقافت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سفر میں کچھ نیا سیکھا ہوگا اور مسلح قوم کی شاندار میراث کو جان کر فخر محسوس کیا ہوگا۔ یہ کہانی صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ ایک قابل فخر ورثہ ہے جو ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی تاریخ دیتا ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ مسلح قوم کی تحریک سے واقف ہو سکیں۔ ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔